نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، قرآن مقدس کی جو آیت ابھی تلاوت کی گئی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ قرآن مقدس پر غور کیوں نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی اللہ رب العزت یہ سوال فرما رہے ہیں کہ تم قرآن مقدس پر غور کیوں نہیں فرماتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے ڈلے ہوئے ہیں؟ یعنی یہ ایک شکایت کی جا رہی ہے، یہ ایک شکوہ کیا جا رہا ہے، یا اس کو ایک سوال سمجھ لیجئے کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، کس مقصد کے لیے نازل فرمایا یہ بھی اللہ رب العزت نے خود ہی اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ قرآن مقدس انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ شروع ہی میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہدی للمتقین، ایک جگہ فرمایا ہدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور شروع میں فرمایا قرآن مقدس کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یعنی قرآن مقدس نازل ہوا انسانیت کی ہدایت کے واسطے، متقین کی ہدایت کے واسطے۔ جب پوری امت مسلمہ کو یہ بات واضح ہو چکی، ان پر یہ بات سمجھ آ چکی کہ قرآن مقدس ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کے سلسلے میں یہ کتاب نازل ہوئی، تو پھر اتنی بڑی لاپرواہی، اتنی بڑی بے پرواہی اور غفلت یہ کیوں برتی جا رہی ہے کہ قرآن مقدس کے نزول کے مقصد ہی کو نہیں سمجھا جا رہا۔ آج ہر آدمی اپنے اپنے علماء کی طرف ایک دوسرے کو کھینچ رہا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے صوفیوں کی طرف، اپنے اپنے اکابرین کی طرف لوگوں کو کھینچ رہا ہے، ہر آدمی یہ بات سمجھانے کے لیے، ہر آدمی یہ بات ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ ہم جو ہیں حق پر ہیں، ہمارا جو ایمان ہے، ہمارے جو عقائد ہیں، یا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بالکل حق ہے۔ اختلاف اسی چیز پر ہوتا ہے، ہر آدمی ایک بنیادی چیز جو ہے اس کو چھوڑے ہوئے ہے، اصل چیز جو ہے اس کو آدمی نہیں سمجھ پا رہا۔ آخر یہ اختلاف ہوا کیوں؟ ہر آدمی اپنی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تو کوئی ایسی چیز تو ہونی چاہیے، کوئی ایسا معیار تو ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر سب اپنے اپنے عقائد سامنے رکھیں، پھر ایک بات کی طرف اتفاق ہو جائے، یہ والے عقائد ٹھیک ہیں، یہ والے عقائد غلط ہیں۔ وہ چیز ہے کیا؟ اصل چیز جو ہے نا، میں وہ آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جس چیز سے امت ہٹ چکی ہے، اور وہ بنیادی چیز ہے حاکمیت قرآن۔ یعنی جب ہر آدمی اپنی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اس کے پاس کوئی معیار تو ہو، فیصلہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی ایک معیار ہو۔ اب ہر آدمی آ کر یہ بولتا ہے کہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے یہ فرمایا، دوسرا آ کر کے یہ بولتا ہے ہمارے اکابرین نے ہماری اس کتاب میں یہ لکھا، ایک اور اٹھتا ہے ہمارے استاد نے، ہمارے شیوخ نے، ہمارے شیخ نے یہ لکھا ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے پر فتوے لگا رہا ہے،
اللہ رب العزت نے اس کا ایک حل جو ہے وہ قرآن مقدس میں ہی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب یہ جو ایک بنیادی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کوئی بھی آپس میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس چیز کو، اس اختلاف کو لوٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اس اختلاف کو ہمیں لوٹانا ہوگا قرآن مقدس کی طرف، چونکہ قرآن کریم واحد وہ کتاب ہے جو لا ریب کتاب ہے۔ اس روئے زمین پر جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے علماء نے لکھی، یا جو علماء موجود ہیں، یا جو علماء اس دنیا سے فوت ہو چکے، سب کے سب ایک جگہ آ جائیں، موجود ہو جائیں، ان سب کی بات، ان سب کی لکھی ہوئی تحریرات، وہ سب کی سب ظنیات پر مبنی ہوتی ہیں، یعنی ان کے اندر عیب ہو سکتا ہے۔ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے۔ جب قرآن مقدس لا ریب ہے تو پھر اسی کی بات ہمیں ماننی بھی ہوگی، چونکہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن مقدس ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، راویوں کی بھول چوک سے قرآن مقدس بالکل پاک ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر جو قرآن مقدس نازل ہوا، اس کو لانے والا جو مقرب فرشتہ ہے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام، وہ تمام فرشتوں کے حاکم ہیں، یعنی تمام فرشتے ان کی ماتحتی کے اندر ہیں، تمام فرشتوں کا مقام ان سے نیچے نیچے ہے۔ ویسے تو ہر فرشتہ معصوم ہوتا ہے، اور ہر فرشتے کے متعلق قرآن مقدس نے ایک ضابطہ یہ بتایا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ عام ضابطہ قرآن مقدس نے بتایا۔ خیر، اب ہم اس چیز پر آتے ہیں کہ قرآن مقدس حاکم کتاب ہے، یعنی جو بھی اختلاف ہمارا ہو رہا ہے، جو بھی عالم اپنی بات رکھ رہا ہے یا اپنا عقیدہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے، تو ہمیں وہ دیکھنا ہوگا قرآن مقدس پر۔ اگر قرآن مقدس کے مطابق وہ عقیدہ ٹھیک ہے، اگر قرآن مقدس کی مخالفت نہیں ہو رہی، تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ جس چیز کے متعلق قرآن مقدس نے جو بھی حکم ارشاد فرمایا ہو، اس کے خلاف اگر کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی استاد، کوئی شیخ کوئی بات لکھ رہا ہے یا وہ ارشاد فرما رہا ہے، تو اس کی بات کی کوئی بھی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ ہمیں دیکھنی ہوگی قرآن مقدس کی بات۔ اگر پوری امت اس بات پر آ جائے، اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن مقدس یہ حاکم کتاب ہے، تو سارے اختلافات ایک منٹ میں ختم ہو سکتے ہیں۔ اب جو یہ صوفیہ ہیں، صوفیہ اکرام، علماء اکرام، اولیاء اکرام، جو بھی ہیں، یہ اپنی اپنی جگہ سب قابل احترام ہیں، اگر ان کے عقائد قرآن مقدس کے مطابق ہیں۔ جس عالم کا، جس صوفی کا عقیدہ قرآن مقدس کے مطابق نہ ہو، تو وہ عالم ہی نہیں۔ یا جن لوگوں کو ہم اولیاء اللہ سمجھ رہے ہیں، اللہ کے ولی سمجھ رہے ہیں، ہم ان کے عقائد قرآن مقدس پر دیکھ رہے ہیں، قرآن مقدس کو سامنے رکھ کر کے ان کے عقائد کو دیکھ رہے ہیں، تو قرآن کے احکامات کچھ ہیں، جو قرآن نے عقیدہ بتایا وہ کچھ ہے، ان کا عقیدہ کچھ ہے۔ تو اب اگر کسی کو یہ بات سمجھائی جائے کہ بھائی یہ جو آپ کا عقیدہ ہے یا جو آپ کے استاد کا جو عقیدہ ہے، یہ تو قرآن کے خلاف جا رہا ہے، اب ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے حضرت یا ان کے استاد اتنے اونچے عالم تھے، کیا ان کے یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ کیا ان کے قرآن سمجھ نہیں آیا؟ لہٰذا ہم تو ان کی بات مانیں گے۔ حالانکہ قرآن بہت سارے عقائد اس طرح کے ہیں، قرآن مقدس کی واضح آیات عقیدہ کچھ بتا رہی ہوتی ہیں، اور
ہمارے استاد، ہمارے شیخ، ہمارے اولیاء اللہ، ہم جن کو اولیاء اللہ مان رہے ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ اور کچھ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مقدس تو ہمارے علم سے بہت اوپر کی کتاب ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا ہم بات مانیں گے ان کی۔ بعض لوگ اپنے عقائد میں یا اپنی اندھ بھکتی میں اتنے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ تو صاف الفاظ میں یہ بھی بول دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے حضرت کے ہی پیچھے ہیں، ہم تو اپنے استاد کے ہی پیچھے ہیں، اگر وہ دوزخ میں جائیں گے تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے دوزخ میں ہی جائیں گے۔ اس قدر انبھکتی ہوتی ہے، اس قدر وہ ان کی عقیدت میں اندھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن مقدس ان کو کھول کر ان کے سامنے رکھا جائے، واضح واضح آیات ان کے سامنے رکھی جائیں، تو وہ اس کو دیکھنے کو بھی بالکل راضی نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو انہی کی بات مانیں گے، ہم تو اپنے شیخ کے پیچھے ہیں، ہم تو اپنے حضرت کے پیچھے ہیں۔ ہر آدمی کے حضرت الگ الگ، ہر فرقے کے حضرت الگ الگ، ہر فرقے کے عالم الگ الگ۔ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے جو عالم ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، ان کے پاس علم بہت زیادہ ہے۔ دوسرے اگر کسی فرقے میں جاؤ، اس کے اپنے اکابر الگ، اس کے اپنے شیوخ الگ ہیں۔ ہر آدمی ایک اس طرف جا رہا ہے، ایک اس طرف جا رہا ہے۔ بات آتی قرآن مقدس کی، آج امت کی اکثریت قرآن مقدس سے ہٹ چکی ہے۔ حاکمیت قرآن کے متعلق بات ذہنوں سے بالکل صاف ہو چکی ہے، یعنی یہ بات ذہنوں میں رہی نہیں کہ ہر کتاب پر قرآن مقدس حاکم ہے، ہر کتاب قرآن مقدس کے پیچھے پیچھے ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اگر کوئی بات ارشاد فرمائیں گے تو وہی بات ارشاد فرمائیں گے جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نازل فرمائی۔ آپ کا کوئی بھی حکم، آپ کا کوئی بھی ارشاد قرآن مقدس سے آگے نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتبع ما اوحی الیک من ربک، یعنی حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی قرآن مقدس کی اتباع کا حکم دیا گیا، قرآن مقدس کے پیچھے پیچھے رہنے کا حکم دیا گیا۔ اب جب حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو رہنا ہے قرآن مقدس کے پیچھے پیچھے، جو قرآن آپ کو ارشاد فرما رہا ہے آپ کو آگے وہی بتانا ہے، امت کو وہی بتانا ہے۔ آپ قرآن مقدس پر اگر غور فرمائیں گے تو بے شمار آیات قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ کفار مکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ ہمارے اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیے۔ بہت ساری آیات قرآن مقدس کی اس طرح ہیں، تو ان کا جواب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت دیا کرتے تھے جب اللہ رب العزت کے پاس سے اس کا جواب آتا تھا، یعنی اپنے آپ سے اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ اس طرح بھی ہوا، آج آپ سے سوال کیا گیا، اگلے دن اس کا جواب آیا، یا 2 دن بعد اس کا جواب آیا۔ تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جواب ارشاد فرماتے تھے اللہ رب العزت کے جواب آنے کے بعد۔ ایسا نہیں کہ آج ہی ابھی سوال آیا کفار مکہ کا اور آپ نے اپنی طرف سے اس کا جواب کوئی ارشاد فرمایا ہو۔ بے شمار آیات قرآن مقدس کی موجود ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے اپنے آپ کو عالم سمجھنے والے، اپنے آپ کو ولی سمجھنے والے، اپنے آپ کو صوفی سمجھنے والے، اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھنے والے لوگ قرآن مقدس سے دور ہو چکے ہیں، قرآن مقدس کے علوم سے دور ہو چکے ہیں۔ ہر آدمی ایک دوسرے کی سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچا رہا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر آدمی کا اپنا کوئی نہ کوئی شیخ، اپنا کوئی نہ کوئی استاد ہے، بس اس کی سنی آگے
آگے لوگوں کو وہی ارشاد فرمائی، آگے تک وہی پہنچا دی، نہ اس کی تحقیق کی ضرورت، صحیح ہے غلط ہے یا نہیں ہے، یا یہ قرآن مقدس کے مد مقابل ہے یا نہیں ہے، کوئی ان کو لینا دینا نہیں۔ بس ان کے ذہنوں میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے جو استاد نے جو بتایا بس وہی صحیح ہے۔ یہی شکوہ کیا قرآن مقدس نے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن مقدس پر غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے ڈلے ہوئے ہیں؟ اور ایک موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شکایت کریں گے اپنی امت کی، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے ہمارے رب، اے میرے رب، اے اللہ، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری امت نے قرآن مقدس کے معاملے میں غفلت اور لاپرواہی رکھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب شکایت فرمائیں گے اپنی امت کی تو اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا اس کا؟ ہمارے پاس کوئی بھی ایک جواب ایسا نہیں ہوگا جو ہم اس جواب کو دینے کے بعد اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور اس چیز پر ہم ذرا بھی نہیں سوچ رہے ہیں، نہیں اس پر غور فرما رہے ہیں کہ اتنی موٹی کتاب قرآن مقدس جو یہ نازل ہوا ہے یہ کس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے؟ آپ غور فرمائیں، روئے زمین پر کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے جو چیز وجود میں آئی ہو اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ آج جو کمپنیاں جو بھی کھیل کھلونے یا کوئی بھی کام کی جتنی بھی اشیاء کھانے کی پینے کی ہوں، کپڑوں کے متعلق ہوں، جو اوزار وغیرہ ہوں، کوئی ایک چیز ان میں سے ہم ایسی نہیں دکھا سکتے جو ہمارے سامنے ہو اور جس کمپنی نے وہ بنائی ہو وہ اس کو اس کا مقصد نہ پتا ہو، وہ کمپنی اس کا مقصد نہ بتا سکے۔ کوئی ایک ایسی چیز موجود نہیں ہے، ہر چیز جو بنائی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جتنی کتابیں لکھی گئیں ان کتابوں کو لکھنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، لکھنے والا اس کے اندر آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہوتا ہے، کوئی ایک نہ ایک مقصد اس کا ضرور ہوتا ہے۔ کوئی کتاب آپ ایسی نہیں دکھا سکتے جو لکھنے والا ہو، آپ اس کے پاس جائیں اس سے پوچھیں یہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس کا کوئی مقصد ہے آپ کے پاس؟ کوئی ایک لکھنے والا آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ سے یہ کہے لکھ تو دی لیکن مجھے اس کا مقصد نہیں معلوم، یا اس کا کوئی میرا مقصد نہیں تھا بس میں نے لکھ دی۔ ایسی کوئی کتاب یا ایسی کوئی چیز آپ نہیں دکھا سکتے۔ تو اتنی موٹی سی بات یہ ہے کہ آپ اس بات پر کیوں غور نہیں فرماتے کہ قرآن مقدس 6000 سے زیادہ اس کے اندر آیات موجود ہیں، تو یہ کتاب جو نازل ہوئی اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے یا نہیں؟ جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر کوئی ایک چیز بھی بے مقصد نہیں بنائی تو یہ قرآن مقدس جو نازل فرمایا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ کس مقصد کے لیے نازل فرمایا؟ اور قرآن مقدس کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ ایک جگہ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ایک جگہ فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ کے لیے ہے اور آپ کی قوم کے لیے ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، آپ کی امت کے لیے بھی یہ قرآن ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تم سب سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب ہمارے لیے اگر یہ قرآن مقدس نازل ہوا ہے تو ہم سے ہی تو اس کے متعلق سوال ہوگا۔ اگر ہمارا اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے یا اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو تو پھر سوال کا بھی کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جب قرآن مقدس نے یہ بات صاف الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے تم سے اس کا سوال ہوگا، تو یاد رکھنا یہ بات بھی یقینی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، یہ قرآن مقدس ہدایت کے سلسلے میں نازل ہوا، ہمیں جو زندگی گزارنی ہے، جو ہمارے عقائد ہوں گے وہ اسی کے بتائے ہوئے
راستے پر ہوں گے۔ جو بھی چیز قرآن مقدس نے جس انداز میں ارشاد فرمائی ہے بس وہی حق ہے، وہی صراط مستقیم ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، جنت کی طرف جانے والا راستہ وہی راستہ ہے جو قرآن مقدس نے بیان فرمایا۔ باقی جو علماء نے جو کتابیں لکھی، ہم جن کو اولیاء اللہ مان رہے ہیں، اگر حقیقت میں وہ اولیاء اللہ ہیں تو ان کا کوئی ایک حکم، ان کا کوئی ایک عمل آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جو قرآن مقدس کے حدود کے باہر جا رہا ہو۔ قرآن مقدس سے ہٹ کر کے کوئی ایک عمل ان کا نہیں دکھا سکتے اگر وہ حقیقی اللہ والے ہیں۔ باقی جو کتابیں علماء نے لکھی ہیں اگر وہ قرآن مقدس کے مطابق ہے تو بات ٹھیک ہے، اگر اس کے خلاف ہو رہی ہے تو ان کی بھول چوک ہوگی، یا ان کی کوئی غلطی ہوگی، علمی غلطی ہوگی، یا ان کی غلط فہمی ہوگی۔ جو بھی ہو وہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن قرآن مقدس یہ لاریب کتاب ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، ہر قسم کے عیب سے قرآن مقدس بالکل پاک ہے۔ جو بات قرآن بتا رہا ہے بس وہی حق ہوتی ہے، باقی ساری کتابیں، ساری علماء کی اقوال سب قرآن مقدس کے نیچے ہوتے ہیں۔ سب سے اوپر قرآن مقدس ہے، اس کی بات سب سے اونچی ہے، اور سب کی بات اس کے نیچے نیچے ہوگی، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی قرآن کی نیچے نیچے ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بھی بات ارشاد فرمائی ہے وہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہوتی ہے، یعنی قرآن مقدس سے ہٹ کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے ایک حرف نہیں نکل سکتا جو قرآن مقدس کے خلاف ہو۔ اس لیے ہمیں ہر عقیدے کو اپنے خیالات کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ قرآن مقدس سے فٹ ہو رہے ہیں یا نہیں، یعنی قرآن مقدس کے مطابق وہ ہیں یا نہیں۔ اگر قرآن مقدس کے مد مقابل ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا عقیدہ غلط ہے، ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جس عالم کی بات پر آپ عمل کرتے آ رہے ہیں، جس عالم کی بات پر آپ اندھے بنے ہوئے ہیں، اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ان کی بات حضرت کی کچھ ہے، تو آپ اگر صاحب عقل ہیں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ قرآن مقدس حاکم کتاب ہے، اعلیٰ اور عرفہ کتاب ہے، تو یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ ہمارے حضرت کی بات جو ہے غلط ہے، ان کو غلط فہمی ہوئی، یہ جو بھی ہوا وہ حضرت سے بھول چوک ہوئی۔ ہمیں جو بات ماننی ہے، ہمیں جو عمل کرنا ہے، ہمیں جو عقیدہ بنانا ہے وہ قرآن مقدس والا اپنانا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔